بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرا موضوع ہے حکمت رمضان۔ رمضان اللہ نے ہم پہ فرض کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی اس مہینے کے روزے پائے گا یا یہ مہینہ پائے گا تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے بھی احکام دیے ہیں قرآن مجید میں، ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا ایک اہم یعنی ایک اس کا مقصد ہوتا ہے۔ بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں لیکن ایک اہم مقصد، ایک بنیادی چیز ہوتی ہے جس کو حکمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں نماز کے بارے میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز میں بہت ساری حکمتیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ حکمتوں کو ہائی لائٹ کیا۔ ان میں ایک حکمت بیان کی کہ یہ آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کی ایک اور حکمت اللہ نے قرآن میں بیان کی اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد رکھنے کے لیے، کیونکہ اللہ کو یاد رکھنا یہ بھی ایک انسان کی ذمہ داری ہے۔ عبودیت کا جو اللہ سے تعلق ہے یہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں، تو یاد رکھیے۔ اسی طرح اسلام میں جو رمضان ہے، ایک مہینہ ہم سے روزے رکھوائے جاتے ہیں اور پھر اس میں رات کی عبادت ہے جس کو تراویح سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس میں دعاؤں کی بھی فضیلت ہے، تو اس کی بھی ایک حکمت ہے، اور وہ حکمت قرآن نے خود بیان کی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں میں فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کی حکمت بیان کی وہ ہے تقوی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو پہلے اس کا ڈکشنری کے لحاظ سے اس کا کیا مطلب ہے، لغت میں تقوی کسے کہتے ہیں، اور شریعت کی ایک ٹرم ہے جس کو تقوی کہا جاتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، تاکہ آپ کو ان دونوں معنوں جو دونوں قسم کے معنی اور مفہوم ہیں ان میں ربط آپ کی سمجھ میں آئے۔ تو تقوی اصل میں عربی میں کہتے ہیں بچنے کو۔ کسی بھی چیز سے جب ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس بچنے والے کو متقی کہا جاتا ہے، اور اس بچنے کا جو عمل ہے اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ وقایہ عربی میں بچاؤ کو کہا جاتا ہے۔ تو تقوی کا مطلب کیا ہوا؟ بچنا یا پرہیز کرنا، جسے ہم آسان اردو میں کہہ سکتے ہیں پرہیز کرنا۔ اب دیکھیے جو پرہیز کا لفظ ہے نا، یہ ہر موقع اور ہر لحاظ سے اس کا معنی مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کی کوئی بیماری آپ کو تجویز کرتا ہے، اور پھر آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کس چیز سے پرہیز کرنا ہے، تو یہاں پرہیز کا مطلب کیا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو یہاں پرہیز کا مطلب ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا پرہیز کہلائے گا میڈیکل سائنس کی زبان میں۔ آپ کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی آپ نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، تو وہ آپ کو کھانے پینے کی چیزیں بتائیں گے، کیونکہ یہاں اس کا تعلق ہے آپ کی ہیلتھ سے۔ جب آپ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو یاد رکھیے جب ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں اور اسلام ہمیں کسی بات کا حکم دیتا ہے اور اس حکم میں اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تو یہاں بھی پرہیز کا ایک خاص مطلب ہے۔ کیا مطلب؟ ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا جن سے پرہیز نہ کرنا ہمیں آخرت میں نقصان کا سبب بن سکتا ہے، ہمیں اللہ سے دور کر سکتا ہے، جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے، ہمیں جنت سے دور کر سکتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا، ایوائڈ کرنا، یہ تقوی کہلاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی اسلام کی جو ایک ٹرم ہے اس میں۔ تو اسلام کی جو اصطلاح ہے، شریعت کی جو اصطلاح ہے، اس کی اصطلاح میں تقوی کا مطلب کیا ہوگا؟ ہر اس چیز سے ایوائڈ کرنا، ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کرنا جو آپ کے لیے آخرت میں نقصان کا ذریعہ اور سبب ہو سکتی ہے۔ تو اب قرآن مجید کی آیت کا کیا مطلب ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر آخرت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ آخرت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں کون سی ہیں؟ وہ تمام چیزیں جس کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام اور ناجائز قرار دیا۔ شراب پینا، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، رشوت لینا، جھوٹ بولنا، یعنی ہم ان کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، اللہ کے حقوق اور اللہ کی مخلوق کے حقوق۔
تو اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ جن چیزوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے طور پہ فرض قرار دیا ہم ان کی بجاوری کریں، جس میں نماز بھی ہے، رمضان بھی ہے اور حج ہے، اور جتنے اسلام کے احکام ہیں، عورت کے لیے پردہ ہے، رشتہ داری جوڑنا ہے، یہ مخلوق کے حقوق میں دوسری چیز آتی ہے کہ مخلوق کے حقوق میں کیا آئے گا کہ اللہ نے جس کا ہم سے جتنا گہرا رشتہ ہے اس کی ذمہ داری ہم پر اتنی زیادہ لگائی ہے، جن میں سب سے پہلے والدین ہیں، پھر بھائی بہن ہیں، پھر قریبی رشتہ دار ہیں، اور پھر آپ کے پڑوسی ہیں، پھر ہر وہ شخص والصاحب بالجنب، جسے قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی آپ کے پہلو میں بیٹھنے والا ہے، قولوا للناس حسنا، ہر ایک سے آپ نے عمدہ بات کرنی ہے۔ تو ایک اچھا خاصا ایک مشکل کام ہے۔ مشکل کام جب تک اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ میں مشکلات برداشت کرنے کی صلاحیت نہ ہو۔ تو جب آپ مشکلات برداشت کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک آدمی سے اگر 1 کلو وزن نہیں اٹھتا تو ہم یہ نہیں کہ اس سے وزن اٹھوانا چھوڑ دیں اور یہ امید رکھیں کہ وہ 2 کلو وزن اٹھا لے گا۔ ظاہر ہے اس سے وہ کام کروایا جائے گا جو اس کو مشکل لگ رہا ہے، آہستہ 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 آہستہ۔ آپ دیکھتے ہیں باڈی بلڈر پہلے تھوڑا وزن اٹھاتا ہے، پھر اس سے زیادہ، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہی مثال انسان کے نفس کی ہے کہ جب ہم اپنے نفس کو، اپنی جان کو مشکلات کا عادی بناتے ہیں تو وہ مشکلات کا عادی بنتا چلا جاتا ہے۔ آج جو مغربی دنیا ہمیں جس راستے پر لے جا رہی ہے وہ ہے مادہ پرستی۔ اس کا حاصل یہ کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہونی چاہیے۔ ایک ہم مشینی دور سے گزر رہے ہیں، پوری ایک لابی ہے جو اس پر کام کر رہی ہے کہ انسان کو خواہشات نفسانیہ کا غلام بنایا جائے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود ہو کیا رہا ہے، دنیا ڈپریشن کی مریض بن رہی ہے۔ پہلے جو ڈپریشن کی بیماریاں تھیں وہ اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی آج ڈپریشن کے مریض آپ کو دنیا میں نظر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ انسان کی جب ہر خواہش پوری ہوتی ہے تو اس میں تکلیف کو برداشت کرنا یا ٹینشن برداشت کرنے کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں وہ ممالک جن میں ٹینشن بالکل بھی نہیں ہے، آپ کو وہیں سب سے زیادہ ٹینشن نظر آئے گی۔ تو اسلام نے ہمیں حکم یہ دیا کہ ہم اپنی خواہشات کو برداشت کرنا سیکھیں، کیونکہ آپ اللہ کے اور مخلوق کے حقوق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنی خواہشات کو کچلنے کی آپ کے اندر صلاحیت نہ ہو۔ اب دیکھیں، والد اگر آپ سے بات کر رہے ہیں تیز لہجے سے، آپ میں اگر برداشت کی قوت نہیں ہوگی تو آپ ولا تقل لہما اف، جو قرآن کا حکم ہے کہ والدین کے سامنے اف بھی مت کرو، آپ اس حکم کو فالو نہیں کر سکتے۔ ماں اگر آپ سے تیز لہجے میں بات کر رہی ہے اور اگر آپ میں برداشت کی طاقت نہیں ہے، آپ اپنی خواہشات کی پورا کرنے کے عادی ہیں، تو آپ کو ماں پر غصہ آئے گا اور آپ فوراً غصہ جاری کر دو گے۔ اور یہ جو قرآن مجید کا حکم ہے ولا تقل لہما اف، کہ ماں کے سامنے اف نہیں کرنا، آپ کبھی بھی اس حکم کو فالو نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان دیا، ہم سے چند ایسی خواہشات ہم سے چھڑوائی ہیں جو ساری دنیا مانتی ہے کہ یہ ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ کھانا پینا یہ انسان کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو میرے اندر ہوں گی، آپ میں نہیں ہوں گی، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو آپ میں ہوں گی جو میرے میں نہیں ہوں گی، کسی تھرڈ پرسن میں ہوں گی، آپ میں نہیں ہوں گی۔ لیکن یہ جو روٹی پانی ہے، خوراک ہے، یہ ایک ایسی کامن چیز ہے کہ دنیا میں کوئی مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو کھائے بغیر گزارا کر سکے اور بھوک کو برداشت کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان ہمیں دیا اور ہمیں وہ خواہش ایسی خواہش کو کنٹرول کرنے کا اللہ نے حکم دیا جو پوری دنیا میں کامن ہے، جو صرف انسان نہیں بلکہ حیوانوں کی بھی ایک بنیادی اور بیسک خواہش سمجھی جاتی ہے۔ پوری دنیا اس کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے کوشش میں لگی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ مثال اگر کسی نے دینی ہو نا تو روٹی اور پانی کی مثال دی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بھائی اس نے تو میری روٹی پانی بند کر دی ہے، یہ سب کچھ میں روٹی کے لیے کر رہا ہوں۔ تو وہ اس لیے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے روٹی کو کہ خوراک اور جو پانی ہے وہ انسان کی بیسک اور بنیادی ضرورتوں میں سے ہے۔ تو رمضان میں اللہ تعالیٰ 1 مہینہ ہمیں ٹریننگ کرواتے ہیں کہ وہ تمہاری وہ خواہش جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلم خواہش سمجھی جاتی ہے اور جس سے بچنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام سمجھا جاتا ہے، تو 1 مہینہ پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ آپ نے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کسی کھانے پینے کی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، نہ آپ نے پانی پینا ہے اور نہ آپ نے کھانا کھانا ہے، اور یہ بھوک اور پیاس کو آپ نے برداشت کرنا ہے۔ اور کمال کی بات یہ کہ اتنا زیادہ انسان رمضان میں تھکتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے، بظاہر عقل اسی کی طرف جاتی ہے کہ بھئی نماز کی معافی ہونی چاہیے رمضان میں، عشاء کی معافی ہونی چاہیے، یا سفر کی طرح اس میں قصر کا حکم ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رات کی عبادت اور زیادہ بڑھا دی، 20 رکعتیں تراویح پڑھائی جاتی ہیں رمضان میں۔
تو کام یعنی کم کرنے کے بجائے، لوڈ ہم پہ کم ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ رمضان میں بڑھا دیتے ہیں. دن میں آپ روزہ رکھو اور رات کو آپ تراویح کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ. اور پھر رمضان میں دعائیں مانگنے کی الگ سے اللہ نے قرآن مجید میں ترغیب دی ہے، تلاوت کی الگ ترغیب ہے، اور پھر رمضان میں صدقات و خیرات کی بہت زیادہ ترغیب ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے اور بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے. تو ہمارا کام رمضان میں اللہ نے بڑھا دیا تاکہ رمضان کے علاوہ جو ٹائم ہے اس میں ہمیں شریعت کے جو آسان حکم ہیں وہ آسان لگنا شروع ہو جائیں. ہم خواہشات کے غلام ہیں، اس لیے ہمیں آسان احکام بھی مشکل لگ رہے ہیں. تو بہت زیادہ مشکلات سے ہمیں گزارا جاتا ہے رمضان میں تاکہ جو اتنے زیادہ مشکل حکام نہیں ہیں وہ ہمیں آسان لگنا شروع ہو جائے. جیسے رمضان کے علاوہ میں اللہ نے ہم پر روٹی پانی پر پابندی نہیں لگائی ہے، صرف یہ کہا ہے کہ حرام پیسوں سے روٹی نہیں کھانا. لیکن رمضان میں اللہ نے کہا ہے کہ حلال پیسوں سے بھی تمہیں روٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے، حلال پیسوں سے بھی تمہیں خوراک کھانے کی اجازت نہیں ہے. تو جب مسلمان اس جذبے اور اس نیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارتا ہے کہ میں نے ٹریننگ کر کے اپنے اندر اور یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کر سکوں، اس جذبے کے ساتھ اگر وہ رمضان گزارے گا تو آپ خود سوچئے کہ جو آدمی حلال رزق رمضان میں استعمال نہیں کر رہا تو وہ پھر رمضان کے علاوہ حرام کی طرف کیسے جائے گا. لیکن ہمارے ساتھ ٹریجڈی یہ ہے، ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم رمضان کو اس نیت سے گزارتے ہی نہیں ہیں. ایک رمضان بھی ہمارے ہاں ایک یوں سمجھیں کہ ایک جیسے ایک تہوار ہوتا ہے، مختلف غیر مسلموں کے ہاں وہ تہوار آتے ہیں گزر جاتے ہیں، تو رمضان بھی ہمارے اس طرح سے ایک تہوار کی صورت میں آتا ہے اور وہ گزر جاتا ہے. کئی رمضان ہماری زندگی میں آئے مگر ہماری زندگی میں انقلاب پیدا نہیں ہوتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں، رب صائم لیس لہم فی الصیام الا الجوع، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو راتوں کی عبادت میں سوائے جاگنے کے سوا اور نیند خراب کرنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کی حکمت کو سامنے رکھ کر روزہ نہیں گزارتے اور ٹریننگ کی نیت سے رمضان کا استقبال نہیں کرتے. تو ہمیں اس بات کا خوب اہتمام کرنا چاہیے اور ہمیں اس بات کو فوکس کرنا چاہیے کہ یہ جو رمضان ہماری زندگی میں آ رہا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پہلے سے ہم عزم کریں، پہلے سے اس بات کا ارادہ کریں کہ اس رمضان میں ہم نے اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. ہمت کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل چینج کر لیں. رمضان سے پہلے جن گناہوں کے ہم عادی تھے، رمضان ختم ہونے سے پہلے وہ تمام گناہ ہماری زندگی سے نکل جانے چاہیے. اگر کوئی رشوت لینے کا عادی ہے رمضان میں توبہ کر لے، ماں باپ کو ستا رہا ہے رمضان میں توبہ کر لے، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا توبہ کر لے، عورت اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی توبہ کر لے، رشتہ داری اگر توڑی ہوئی ہے ہم نے تو ہم اس کو جوڑ لیں، سگا بھائی ہے سگی بہن ہے روٹھی ہوئی ہے اس کو منا کے ہم توبہ کر لیں، غیبت کی اگر ہمیں عادت ہے تو ہم اس سے توبہ کر لیں، اور نماز چھوڑنے کی اگر خدا نخواستہ عادت ہے تو ہم نماز کے عادی بن جائیں. تو جس کی زندگی میں جتنی زیادہ تبدیلی آئے گی ہم یہ کہیں گے رمضان کی حکمت اس کو اتنی ہی زیادہ حاصل ہو گئی. کوئی 100% چینج ہوتا ہے، کوئی 50%، لیکن افسوس کہ اگر بالکل بھی چینج نہیں ہوتے تو پھر وہ حدیث صادق آئے گی ہمارے اوپر کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس حدیث میں جو وعید وارد ہوئی ہے اس سے اللہ ہمیں بچا کے رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان سے بھرپور طریقے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.